نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد إنك لا تسمع الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سامعین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ، بے شک آپ مردے کو نہیں سنا سکتے، یعنی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بات مردوں کو نہیں سنا سکتے. تو اسی آیت کے تحت بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مردوں کو نہیں سنا سکتے تو پھر تم اولیاء کرام کی مزار پر کیوں جاتے ہو؟ تو دیکھیں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. یہاں پر جو لفظ الموت استعمال ہوا ہے وہ معرفہ استعمال ہوا ہے، یعنی الف لام کے تحت استعمال ہوا ہے. اور معرفہ اسے کہتے ہیں جو کسی معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو. یہ آیت کریمہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل ابو قبیس کے پہاڑ کے پاس سے تشریف لے جا رہے تھے تو 7 کافر جبل ابو قبیس کے پہاڑ کی چوٹی میں بیٹھ کے لہو لعاب کر رہے تھے، کھیل کود کر رہے تھے، کھا پی رہے تھے. وہ 7 کافر کون ہیں؟ وہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، ابی بن خلف، امیہ بن خلف اور ابو سفیان، جس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے. بعد میں ابو سفیان نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ مبارک پڑھ لیا تھا. الغرض یہ 7 کافر جبل ابو قبیس کے پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر لہو لعاب کر رہے تھے، کھیل کود کر رہے تھے، کھا پی رہے تھے. تو حضور کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا، لیکن ان کافروں نے حضور کی بات پر توجہ نہ دی. حضور نے پھر دوبارہ بلوایا لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی. جب تیسری بار حضور نے بلایا پھر بھی انہوں نے توجہ نہ دی تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل رنجیدہ ہوا. حضور کے چہرے اقدس میں مایوسی آ گئی اور حضور کے چہرے اقدس سے آنسو گرنا شروع ہو گئے. تو رب تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل جا میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اور میرا یہ پیغام سنا دے، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ، بے شک یہ مردے ہیں، یہ آپ کی بات کو نہیں سنیں. اب دیکھیں یہ آیت کریمہ جو ہے صرف اور صرف
اسی 7 کافر کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے، یہ ہر مردوں کے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہے۔ امیر حمزہ کا جنگ احد میں شہید ہونا اور 72 یا 74 حصے جسم کے ہو جانا، کیا ہم امیر حمزہ کو مردہ کہیں گے؟ ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں یہ سوال کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین، کیا ہم امیر حمزہ کو مردہ کہیں؟ تو رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا کہ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ، تم نہ کہو ان کو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں، جو اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اپنا سر کٹوا دیتے ہیں، تم انہیں مردہ نہ کہو یا الہ العالمین۔ پھر ہم کیا کہیں؟ تو رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ 7 کافر بظاہر زندہ بھی ہیں، بظاہر زندہ بھی ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے ان کو ارشاد فرما دیا انکا لا تسمع الموت، بے شک یہ مردے ہیں، یہ آپ کی بات کو نہیں سن سکتے۔ جبکہ امیر المؤمنین حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جسم کے 72 یا 74 حصے ہو گئے ہیں، لیکن رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ بل احیاء، کہ تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ تو پتہ چلتا ہے جو یار کے غلامی میں نہیں آیا، جو یار کی نوکری میں نہیں آیا، وہ رب تعالیٰ اعلان فرما کر ارشاد فرما دیتا ہے کہ وہ مردے ہیں جنہوں نے میرے محبوب کی غلامی کو نہیں پکڑا، جنہوں نے میرے محبوب کے نوکری کو نہیں پکڑا، جنہوں نے میرے محبوب کے دامن کو نہیں پکڑا، وہ مردے ہیں، اور جنہوں نے پکڑ لیا وہ دنیا سے رخصت بھی ہو جائے تو تم انہیں مردہ نہ کہو۔